میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی اور آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ طرابلس محاصرہ کی حالت میں کیسے آیا، طرابلس کے لیے جنگ کیا تھی اور قذافی کے بیوی اور بچے الجزائر کیسے فرار ہوئے۔ 20 اگست کو طرابلس کے باغی عناصر نے ایک باغیانہ کارروائی آپریشن مرمٹ ڈاؤن کے نام سے شروع کیا۔ باغی عناصر کے زیر استعمال اسلحہ دراصل ٹگ بوٹس کے ذریعے طرابلس اسمگل کیا گیا تھا۔ اس طرح لیبیا میں موجود تمام مخالف قوتوں نے بغاوت کا آغاز کیا اور یوں بغاوت ہر طرف پھیل گئی۔ سرکاری فوجوں سے اس شدید جنگ میں باغیوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس دوران نیٹو کے جنگی طیاروں نے طرابلس میں شدید بمباری کی اور تاریخ میں ایک سیاہ باب رقم کیا۔ 22 اگست کو باغی فوجوں نے طرابلس میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اس طرح بغاوت الخمس میں پھیل گئی۔ 22 اگست تک یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب طرابلس کے بڑے حصے پر باغی قابض ہو چکے ہیں۔ طرابلس پر قبضے کے بعد باغیوں نے طرابلس کے گرین اسکوائر کا نام شہداء اسکوائر رکھ دیا۔ دوسری طرف یہ رپورٹیں بھی میڈیا پر سرگزشت کر رہی تھیں کہ صدر قذافی کے تینوں بیٹوں کو باغیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ 22 اور 23 اگست کی شب کو CNN ٹیلی ویژن کے ایک رپورٹر میتھیو چانس نے ریکسوس ہوٹل طرابلس کے باہر سیف الاسلام قذافی سے بات چیت کی اور اس کی تصاویر بھی اتاریں اور ایک ویڈیو اس کی گرفتاری کے متعلق جاری کی۔ 23 اگست کی شام کو باغیوں نے باب العزیزیہ میں قذافی کے ذاتی کمپاؤنڈ پر قبضہ کر لیا۔ 27 اگست کو مغربی ذرائع نے رپورٹ دی کہ باغیوں نے صدر قذافی کے بیٹے اور بیٹیوں کے گھروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ساتھ اس کے ثبوت میں باغیوں کی تصاویر بھی شائع کی گئیں جن میں واضح طور پر ان کے گھروں میں داخل ہوتے نظر آئے۔ بین الاقوامی میڈیا نے قذافی کے سائنسدانوں کے اعلیٰ معیار زندگی کو ٹیلی ویژن پر اور ان کی پرتعیش زندگی پر رپورٹ بھی پیش کیں۔ دوسری طرف 27 اگست کو مصر کی خبر رساں ایجنسی مینا نے دیکھا کہ 5 بختربند مرسیڈیز گاڑیاں جو ممکنہ طور پر قذافی حکومت کے بڑے عہدیداروں پر مشتمل تھیں، لیبیا کے سرحدی قصبے غدماس سے الجزائر کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ان بختربند گاڑیوں میں صدر قذافی کی بیٹی اور 2 بیٹے شامل تھے۔ بعد ازاں ان کو الجزائر میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ دوسری طرف 6 ماہ کی مسلسل جنگ اور خون ریزی کے بعد باغی صدر قذافی کی حکومت پر غالب آ گئے۔ صرف 5 ماہ پہلے قذافی کی فوجوں نے بنغازی میں باغیوں کے مرکز کو کچلنے کی کوشش کی تھی اور قذافی نے کہا تھا کہ مخالفین کو کچلنے میں کسی جذبہ رحم سے کام نہیں لیا جائے گا اور اس کی افواج باغیوں کو شکار کر ڈالیں گی اور باغیوں کو ہر ضلع، ہر گلی بلکہ ہر گھر سے ڈھونڈ نکالا جائے گا۔ مگر اب منظر بدل چکا تھا اور اب باغی قذافی کے وفاداروں کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ وفادار فوجوں کے طرابلس سے نکلنے کے بعد اس کے جنوب میں لڑائی جاری رہی اور ترہونہ اور بنی ولید سے ایئرپورٹ پر حملے کیے گئے۔ بنی ولید جنوب میں وفادار فوجوں کا ایک اور اہم مرکز تھا۔ وہاں کے مقامی حکام نے اعلان کیا کہ وہ باغیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ البتہ ترہونہ میں 28 اگست کو وفادار فوجوں اور باغیوں میں جنگ لڑی گئی اور اگلے دن باغیوں نے اس شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف 23 اگست کو باغیوں نے قذافی کے اسٹانگ ہواؤ باب العزیزیہ کمپاؤنڈ پر بھی قبضہ کر لیا اور طرابلس میں قذافی حکومت کی اس علامت کو پامال کر ڈالا۔ کرنل قذافی کے عہد میں سوشلسٹ پیپل عرب جمہوریہ لیبیا کا آئین 2 مارچ 1977 کو جنرل پیپل کانگریس یا لیبیا کی پارلیمنٹ نے نافذ کیا تھا۔ جنرل پیپل کانگریس 760 اراکین پر مشتمل لیبیا کا سب سے بڑا قومی ادارہ تھا۔ لیبیا میں قانون سازی قرآن مجید کے عطا کردہ قوانین کی بنیاد پر کی گئی ہے، اس لیے اس نے تمام قوانین کا منبع قرآن ہے۔ اگرچہ مندرجہ بالا متذکرہ آئین کی روح سے لیبیا ایک خود مختار عرب جمہوریہ تھا، مگر حقیقتاً یہاں دنیا کا سب سے شدید آمرانہ صدارتی نظام نافذ تھا اور کرنل قذافی کا حکم ہی حکم آخر کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے خلاف کہیں اپیل نہیں کی جا سکتی تھی اور نہ صدر قذافی کسی ادارے کے سامنے جواب دہ تھے۔ ان کا شدید آمرانہ رویہ ہی ملک کو بالآخر خانہ جنگی کی بھٹی کی طرف لے گیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خانہ جنگی میں شرح اموات کتنی تھی، لیبیا انقلاب کے بعد کیسا تھا اور عبوری قومی کونسل نے کیا کیا، تو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے دوستو، آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے
تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے دوستو، خدا نگہبان۔